اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پہلے بھی نشان حیدر کی ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے اور اس میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کی اسٹوری بھی آپ کو شیئر کریں گے۔ تو آج شہداء اور ان کی کہانی ڈسکس کرتے ہیں۔ 11 لوگ ہیں جن کو نشان حیدر جو ہے وہ اب ملا ہے۔ سب سے پہلے شہید نائک سیف اللہ جنجوعہ شہید نشان حیدر۔ نائک سیف علی جنجوعہ 25 اپریل 1922 کو کھٹیارہ تحصیل نکھیال آزاد جموں کشمیر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 18 مارچ 1941 کو برٹش انڈین آرمی میں رائل کور آف انجینئرز میں داخلہ لیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے لیفٹیننٹ کرنل محمد شیر خان کی سربراہی میں 1 جنوری 1948 کو حیدری فورس کے قیام میں مدد کی۔ ان کی اس لگن کی وجہ سے انہیں نائک کی حیثیت سے ترقی دی گئی اور پلاٹون کمانڈر کے طور پر مقرر کیا گیا۔ ان کے علاقے میں جہاں اس کی چوکی واقع تھی وہاں بہادری کی ذاتی مثال قائم کی اور دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ انہوں نے اس عہد کا دلیری سے مقابلہ کیا اور دشمن کے بہت سے منصوبوں کو پسپا کیا۔ جنگ کے دوران وہ شدید زخمی ہوئے اور 26 اکتوبر 1948 کو شہادت قبول کر لی۔ 14 مارچ 1949 کو آزاد و جموں کشمیر کے دفاعی کونسل نے انہیں ہلال کشمیر بعد مرگ سے نوازا اور 30 نومبر 1995 کو حکومت پاکستان نے ان کا اعلان کر دیا نشان حیدر کے برابر ہلال کشمیر۔ اس کے بعد کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر۔ کیپٹن محمد سرور شہید NHO 1910 میں گاؤں سنگوری ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے تھے۔ 1944 کے دوران انہوں نے دوسری پنجاب ریجیمنٹ میں کمیشن لیا اور غیر قانونی ہندوستانی قبضے کے خلاف کشمیر میں آزادی کے اقدام کا آغاز ہوا ہی تھا کہ کمپنی کمانڈر کیپٹن محمد سرور نے اوری سیکٹر میں دشمن کے مضبوط ٹھکانے کے خلاف حملہ کیا اور علاقے کو مضبوط بنایا۔ 27 جولائی 1948 کو وہ اپنے 6 آدمیوں کے ساتھ تار رکاوٹ سے گزرنے کے لیے آگے بڑھے اور اس دوران انہیں اپنے سینے پر آگ کا ایک گولہ پھٹا اور شہادت کو انہوں نے گلے لگا لیا۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر 1914 میں ہوشیارپور میں پیدا ہوئے تھے۔ انہیں 1943 کے دوران 16ویں پنجاب ریجیمنٹ میں کمیشن دیا گیا۔ اگست 1958 میں ہندوستانی فوج کے دستوں نے مشرقی پاکستان کے لکشمی پور کے علاقے پر قبضہ کیا۔ میجر طفیل محمد کو مقبوضہ علاقے پر دوبارہ قبضہ کرنے کا کام سونپا گیا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ میجر طفیل محمد نے ہندوستانی دراندازی والے فوجیوں پر حملہ کیا اور بہادری کی مثال قائم کی۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود وہ جنگ کی میدان میں اپنی فوج کی رہنمائی کرتے رہے، دشمن کی فوج کو کامیابی کے ساتھ بے دخل کر دیا اور علاقے پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ہندوستانیوں کو باہر نکال دیا جس میں 4 ہلاک اور 3 قیدی رہ گئے۔ انہوں نے اسی دن یعنی 7 اگست 1958 کو شہادت قبول کی۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر 1928 میں ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 1950 کے دوران پنجاب ریجیمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اور 6 ستمبر 1965 کو لاہور سیکٹر کے علاقے برکی میں کمپنی کمانڈر کی حیثیت سے میجر راجہ عزیز بھٹی نے 5 دن تک آرٹلری گولہ باری کے تحت آرمر ڈویژن کے حملے کا سامنا کرتے ہوئے اپنے فارورڈ پلاٹون کے ساتھ انتخاب کیا اور اسٹریٹجک آربی کینال کے دفاع میں
دشمن کے چھوٹے ہتھیاروں ٹینکوں اور توپ خانے کی گولہ باری سے مسلسل آگ نکلنے کے بعد وہ اس نہر پہ دفاع کا کام کر رہے تھے۔ اپنے جوانوں کو ہدایت کی کہ وہ اس وقت تک جواب دیں جب تک وہ ٹینک کے شیل سے نشانہ نہ لگے، اور 10 ستمبر 1965 کو انہوں نے شہادت قبول کی۔ پائلٹ آفیسر راشد مناز شہید نشان حیدر۔ پائلٹ آفیسر راشد مناز شہید نشان حیدر 17 فروری 1951 کو پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 1971 میں پاکستان ایئر فورس میں پائلٹ کی حیثیت سے کمیشن دیا گیا۔ 20 اگست 1971 کو پائلٹ آفیسر راشد مناز کو معمول کی تربیت کی پرواز پر ٹیک آف کرنا تھا، جب ان کے انسٹرکٹر پائلٹ نے اسے عقبی کاکپٹ سے مجبور کیا اور کنٹرول سنبھال لیا اور ہوائی جہاز کے اتار لیا۔ جب راشد مناز کو معلوم ہوا کہ مخفوع پائلٹ ہندوستان کی طرف جا رہا ہے تو اس نے طیارے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا کرنے میں قاصر تھے۔ یہ جانتے ہوئے کہ اس کی موت یقینی ہے، اس نے کنٹرول کو نقصان پہنچایا اور طیارے کو سرحد سے 32 میل کے مختصر فاصلے پر گرنے پر مجبور کر دیا اور شہادت حاصل کی۔ میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر۔ میجر شبیر شہید نشان حیدر وہ 28 اپریل 1943 کو ضلع گجرات کے گاؤں کنجا میں پیدا ہوئے تھے۔ انہیں 19 اپریل 1964 کو فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ میں کمیشن دیا گیا۔ دسمبر 1971 میں میجر شریف شمی فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ کے ایک کمانڈر ہونے کی حیثیت سے سمالکی ہیڈ ورکس کے قریب اونچی زمین پر قبضہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس کی حمایت آسام ریجیمنٹ ایک سے زیادہ کمپنی نے کی تھی۔ ٹینکوں کا ایک اسکواڈرن میجر شبیر شریف نے اس علاقے پر قبضہ کیا، جس میں 43 ہندوستانی فوجی ہلاک اور 4 ٹینک تباہ ہوئے۔ میجر شبیر شریف اور اس کے جوانوں نے دشمن کی 2 بٹالیون کے جوابی حملے کو پسپا کر دیا۔ 6 ستمبر 1971 کو وہ براہ راست ٹینک کے شیل سے ٹکرا گئے اور انہوں نے شہادت قبول کی۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر 18 جون 1949 کو ڈھوک پیر بخش، جو کہ اب ڈھوک محمد حسین جنجوا میں پیدا ہوئے تھے۔ 3 ستمبر 1966 کو بطور ڈرائیور اندراج پور اور تربیت کے بعد 20 لانسر میں شامل ہو گئے۔ 1971 کی جنگ کے دوران سوار محمد حسین نے یونٹ کے ساتھ ہر جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس نے گاؤں پر ہزارہ خرد کے قریب بارودی سرنگ کے قریب دشمن کے ٹینکوں کو دیکھا۔ اپنے اقدام پر اس نے بے لگام رائفلز درست فائر کرنے کی ہدایت کی، جس کے نتیجے میں دشمن کے 16 ٹینک تباہ ہو گئے۔ جنگ کے دوران اس نے اپنے سینے پر مشین گن کا پٹا حاصل کیا اور 10 ستمبر 1971 کو شہادت قبول کی۔ میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر۔ میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر وہ 4 اپریل 1938 کو ضلع گجرات کے ڈھنگا میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 13 اکتوبر 1963 کو 4تھی فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ میجر محمد اکرم 1971 کے دوران مشرقی پاکستان کے ضلع ہلری کے علاقے میں ایک کمپنی کمانڈر کی کمانڈ کر رہے تھے۔ ایک بار دشمن نے حملہ کیا تو اس نے اپنے جوانوں کے ساتھ مل کر حملہ پسپا کیا اور بھاری جانی نقصان پہنچایا۔ دشمن میجر اکرم کے آگے بڑھتے ہوئے دفاعی مقامات کے سامنے اینٹی ٹینک پارٹی کی قیادت کر رہے تھے اور دشمن کے 3 ٹینک تباہ کر دیے۔ جنگ کے دوران اس کے سینے پہ آگ کا جھونکا لگا اور وہ 5 دسمبر 1971 کو ان کی شہادت ہوئی۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر وہ 25 اکتوبر 1944 کو پنڈ مالاکن، اب محفوظ آباد کہتے ہیں، ضلع راول پنڈی میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 25 اکتوبر 1962 کو آرمی میں داخلہ لیا اور تربیت کے دوران 15ویں پنجاب ریجیمنٹ میں شامل ہوئے۔ 1971 کی جنگ کے دوران وانگا اٹاری وار 1971 سیکٹر میں یونٹ تعینات کی گئی تھی، جہاں لانس نائک محمد محفوظ نے پل کلجری کے مشہور آپریشن میں حصہ لیا اور اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ لڑائی کے دوران اس کی مشین گن تباہ ہو گئی، لیکن محمد محفوظ دشمن کے بینکر کی طرف بڑھا اور اندر کو
کود پڑا۔ اس نے ایک دشمن کے سپاہی کو اس کی گردن سے پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ اس کو 17 دسمبر 1971 کی شب کمکمت سے چھرا گھونپ دیا گیا اور شہادت قبول کی۔ اگلی صبح سیز فائر کا حکم دیا گیا اور دشمن کے کمانڈر نے خود ان کی بہت تعریف کی۔ جنگ پاکستانی پرچم میں لپیٹی اور لاش کو حوالے کیا۔ حوالدار لالک جان شہید۔ وہ 1 اپریل 1967 کو پیدا ہوئے۔ 10 دسمبر 1984 کو فوج میں شامل کیا گیا اور 1999 میں کارگل میں جب جھڑپیں شروع ہوئیں تو وہ نادرن لائٹ انفینٹری ریجیمنٹ میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ بھاری ہندوستانی حملوں کو ناکام بنایا۔ اس نے 1999 میں اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر سامنے والے عہدے پر تعینات کر دیا۔ حوالدار لالک جان نے دشمن کے بہت سے جارحانہ منصوبوں کو پسپا کیا اور ان کو زبردست نقصان اٹھایا۔ 7 جولائی 1999 کو حوالدار لالک جان کو شدید چوٹیں آئیں جب دشمن نے بھاری مارٹر گولوں سے اس علاقے پر حملہ کیا۔ ایک زخمی ہونے کے باوجود اس نے اپنا منصب برقرار رکھا اور بھارتی حملے کو مایوس کیا۔ شدید چوٹوں کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ کیپٹن کرنال شیر خان شہید نشان حیدر۔ کیپٹن کرنال شیر خان شہید نشان حیدر 1 جنوری 1970 کو پیدا ہوئے تھے۔ انہیں 14 اکتوبر 1994 کو 27ویں سندھ ریجیمنٹ میں کمیشن دیا گیا۔ لائن آف کنٹرول پر کارگل تنازع کے دوران کیپٹن کرنال شیر خان ہمت کی علامت بن کر ابھرے۔ انہوں نے بہادری کی مثال قائم کی اور دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اس نے 5 اسٹریٹجک پوسٹوں کا دفاع کیا جو اس نے گلڑی کے علاقے میں اپنے فوجیوں کے ساتھ 17,000 فٹ کی بلندی پر قائم کی۔ 5 جولائی 1999 کو ہندوستانی 2 بٹالیوں کی مدد سے اپنے ایک عہدے کے کچھ حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تمام تر مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود اس نے جوابی حملہ کیا اور کھوئے ہوئے حصے پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ کیپٹن کرنال شیر خان نے بھی دشمن کا پیچھا کیا اور دشمن کے علاقے میں کلی چھاپے مارے۔ ایسے ہی ایک چھاپے کے دوران وہ دشمن کے کیمپ کے اندر گیا جہاں اسے بھاری نقصان پہنچا۔ جنگ کے دوران اس کے سینے پر آگ کا گولہ پھٹا اور 5 جولائی 1999 کو یہ شہید ہوئے۔ تھینکس، آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور ویڈیو بھی ملیں، اور شہداء کے لیے دعا کریں جنہوں نے پاکستان کے کل کے لیے اپنے آج کو آپ پر قربان کیا ہے، اور وہ قومیں جو شہیدوں کو یاد رکھتی ہیں، اپنی ہسٹری کو یاد رکھتی ہیں، انہی قوموں کا مستقبل ہوتا ہے۔ اللہ شہیدوں کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔